میں جن اپنے کورسمیٹس کو ملا ہوں نا، وہ سارے تو لاہور میں سرو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا کا سارا چیز آرکسٹریٹ کی گئی تھی. جنرل صاحب کو انہوں نے انٹیلیجنس بتائی نہیں ہے، دیا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں کہ جی کیا ہوا ہے. اور جی ایس ایف غائب ہو گئی ہے، کیو آر ایف غائب ہو گئی ہے، ڈی جی رینجر غائب ہو گیا ہے، جی او سی 11 ڈیو غائب ہو گیا ہے، اس کا اپنا چیف آف سٹاف غائب ہو گیا ہے. اس کے ساتھ اس کے ساتھ سلمان کے ساتھ اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ ایم ٹی او یعنی کہ آپ کا جو ٹرانسپورٹ آفیسر اے ایس سی کا ہوتا ہے وہ تھا، ایک میجر صاحب. ایک اس کا کرنل سٹاف بھاگا بھاگا آیا ہے، وہ اتفاق سے پیچھے رہتا تھا شلوار قمیض میں. اور دو اور کوئی آفیسر تھے، ایک اس کا سٹاف آفیسر تھا اور ایک اور تھا. انہوں نے 15-20 منٹ نیگوشیٹ کیا ان لوگوں کے ساتھ. اور کہتے ہیں پھر بعد میں وہ شروع میں کہتے ہیں بلکہ شکر ہے کہ شروع کے جو 4-5 لڑکے پی ٹی آئی کے اندر پہنچے ہیں وہ پٹھان تھے. تو کہتے ہیں ان میں سے ایک آفیسر جو تھا، میجر جو تھا، ہی واز اے پٹھان. تو اس نے ان سے پشتوں میں بات کی. اس نے کہا کہ یار اندر بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں. تو وہ کہتا ہے وہ پھر پی ٹی آئی والوں نے لوگوں کو تھوڑا پیچھے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بٹ آپ نکلیں یہاں سے. بٹ جنرل صاحب ریفیوز. پھر انہوں نے ایونچولی کہتے ہیں پیچھے سے توڑوایا ہے، دیوار توڑوائی ہے. کہتے ہیں اندر ان کا ایک کک تھا، ایک ڈرائیور تھا اور ایک آدھا کوئی اور جو نا گارڈ سینٹری تھا جو رہ گیا تھا. پوری کی پوری یونٹ جو 58 فیلڈ بٹالین ہے، جو اس کی جو 75 لوگوں کی گارڈ ہوتی ہے، وہ غائب ہو گئی تھی. کیو آر ایف غائب ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں پیچھے سے ڈی جی رینجرز کو اس نے فون کیا، ایس پی کو فون کیا، کس بندے نے فون نہیں اٹھایا. کہتے ہیں پھر انہوں نے بھاگے وہاں سے توڑوا کے گیٹ پیچھے سے دیوار توڑی ہے. اور ساتھ میں نیبرز کوئی رہتے ہیں، ان کی گاڑی انہوں نے مانگی. انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے گاڑی. آپا ساتھ ہیں ہمارے، فاطمہ آپا اور بچے ساتھ ہیں. انہوں نے پھر گاڑی دی ان کو. کہتے ہیں 2 سویلین گاڑیوں میں یہ اپنے پجاموں ٹریک سوٹ میں وہاں سے کور ہیڈ کوارٹر پہنچے ہیں. اور کہتے ہیں کور ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں جی اس کے گھنٹے کے بعد سی او ایس جو ہوتا ہے، چیف آف سٹاف ان کا ہوتا ہے، بریگیڈیئر جو ہے وہ آیا ہے اور باقی جی او سی وغیرہ پہنچے ہیں. اور اس کے بعد تب تک سب کچھ ہو چکا تھا، تب تو گھر گھس چکے تھے. انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی اسٹارٹ کر دی ہوئی تھی. اینڈ دیٹ از دی اسٹوری. سو بھائی یہ ساری کی ساری جو آرکسٹریٹ ہوئی ہے نا، یہ بہت اوپر لیول پہ ہوئی ہے. یہ اوپر سے یہ بالکل آنٹی صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو چیف ہے اس نے بیسکلی آرکسٹریٹ کرائی ہے تھرو ہز اون فیوریٹ آفیسرز. جی او سیز دونوں اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ کا جو چڑیا گھر کے پاس ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے آف دی انٹیلیجنس، وہ انوالو تھا. کیونکہ ادروائز کیو آر ایف آپ کی کینٹ میں اتنی کیو آر ایف کھڑی ہوتی ہیں، مطلب یو کانٹ امیجن. ہر تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کی کیو آر ایف کھڑی ہوتی ہے. کیو آر ایف ایٹ لیسٹ 30 سے 35 بندہ ہوتا ہے اور ایک آفیسر ڈیٹیلڈ ہوتا ہے. اور اس طرح کی سچویشن میں تو ڈیفینیٹلی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہوتی ہے. پلس پولیس والا کوئی نہیں تھا. مطلب یہ وہ جگہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے سے آپ یو ٹرن کرتے ہوئے آپ اگر 5 سیکنڈ لگا دو تو وہاں پر انٹیلیجنس والے آ جاتے ہیں. جی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کھڑے ہوئے؟ مال آف لاہور کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہاں پر آپ کے انٹیلیجنس والے نارمل ڈیز میں کھڑے ہوتے ہیں. ایم پی کھڑی ہوتی ہے. یہ اٹس این آرکسٹریٹڈ کمپلیٹ اٹیک ہے بھائی. یہ دس از اے فکڈ اپ سچویشن. اور کل ان کو میں جو اپنے کورسمیٹس کو ملا ہوں وہ تو یار مطلب پٹھان ہے، اوپر سے 2 مطلب کرنیل سرونگ ان لاہور. وہ کہتے ہیں کہ پہنچود یہ اوپر والوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ خیر رکھے. بٹ وہ آئی ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن. بڑی انٹرسٹنگ جو بات ہے وچ از دی ٹائم لائن آف ہز ریزگنیشن اینڈ فائرنگ. وہ کہتے ہیں جی رات 9 بجے اس کو انہوں نے کمانڈ سے ہٹا دیا تھا جنرل صاحب کو، وچ مینس کہ اے جی برانچ نے رات کو 9 بجے یعنی کہ اب یہ مطلب 6 بجے 5 بجے ہوا ہے یہ سارا کچھ، اور 9 بجے ان کا ڈیسیجن تھا کہ جی اس کو آپ نے فائر، ان کو جی ایچ کیو بلا لیا واپس. ٹھیک ہے. اور اچھا بفور ہی لیفٹ جنرل صاحب بفور ہی لیفٹ کور ہیڈ کوارٹر میں اس نے بلا کے کور انٹیلیجنس والوں اور باقی ساروں کو ایک تو خیر ان کی پتلون اتاری، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی آرڈر این آفیشیل انکوائری. وہ آفیشیل انکوائری انہوں نے آگے جانے ہی نہیں دی ہے. وہ کہتے ہیں جی جو آپ کا جو اے جی برانچ تھی اس نے ان کو کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، یو کم اسٹریٹ ٹو جی ایچ کیو. 2 دن وہاں پر رکھا ہے ان کو. آپا وغیرہ یہاں پر رہی ہیں، ان کی جو مسز وغیرہ. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو رات کو اس کی کمانڈ ریلنکوش کرا دی تھی اسپیسیفکلی بیکاز ہی ہیڈ آرڈر این انکوائری کہ ہوا کیا ہے، یہ غائب کہاں ہوئے ہیں سارے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ نو ون از گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا بیکاز دے آر ہائڈنگ سم تھنگ. اگر ان کو اتنا شوق ہوتا تو یہ انکوائری چلنے دیتے. ان کو اتنا شوق ہوتا اگر اپنی وہ ساخت کرنے کا رکھنے کا تو انکوائری چلے. انہوں نے انکوائری نہیں ہونے دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان 3 to 4 hours ہی واز فائرڈ بیسکلی ریموو فرام ہز پوسٹ اینڈ دین ہی واز آسکڈ ٹو ریزائن. سو یہ بڑی ایک لمبی اسٹوری ہے اور یہ بہت بڑا کور اپ ہے. اور اچھا a lot of people are now saying فوج کے اندر کہ یہ ارادہ ان کو یہ نہیں تھا کہ صرف کور کمانڈر گھر کے اندر توڑوائیں گے. ان کا ارادہ تھا کہ کور کمانڈر کی فیملی یا کور کمانڈر کو خود انہوں نے شہید کروانا تھا
تاکہ پی ٹی آئی وڈ ہیو بین کمپلیٹلی جو ہے نا ڈسبینڈیڈ ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. بٹ وہ اللہ کا کرنا تھا یا مطلب جنرل صاحب کی اپنی وہ اچھا پہلے جنرل صاحب آپا نے اور جنرل صاحب نے 15 منٹ ان کو کہا کہ بیٹا ہم آپ کو چائے بنا کے دیتے ہیں, آپ بیٹھو یہاں پر آ کے ہم سے بات کرو, اور بائی دیٹ ٹائم خیر اینی وے سچویشن نکل چکی تھی. سو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے اور ان کی عزت رکھی ہے. سو اٹس اے ویری ویری سیریس سچویشن اینڈ دی ٹرسٹ ان دی ٹاپ ٹیئر از ناؤ کمپلیٹلی ایروڈیڈ. مجھے نہیں پتا کہ کیسے چل رہی ہے اس وقت فوج جو ہے, کیونکہ اوپر والا جو